جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم کون کہاں سے؟ میں راجستھان جودھپور سے قاضی اکرام الدین عرض کر رہا ہوں صاحب۔ جی محترم جی عرض گزارش یہ تھی کہ مکہ معظمہ اور دیگر جو حدود حرم ہے اس کا احترام حاجی کو لازمی ہے جی، اور اس کی جو ہے اگر حکم عدلی کی جائے تو اس کے اوپر دم اور بدنا لگتا ہے۔ تو مینا مزدلفہ اور عرفات کی حدود بھی ہیں جی لیکن اس کے زمانے کے اندر مینا کے ٹینٹ مزدلفہ تک چلے جاتے ہیں اور ایسی پوزیشن کے اندر حاجی کو مینا کے بجائے مزدلفہ کے ٹینٹ کے اندر رکنا پڑتا ہے، جبکہ مزدلفہ کے اندر بڑے بڑے بورڈز لگے رہتے ہیں کہ مزدلفہ اینڈ سیئر، عرفات اینڈ سیئر، مینا اینڈ سیئر۔ یہاں پہ جو ان کی حدود ختم ہیں لیکن رکوع حاجی کو وہاں پر جاتا ہے، تو ایسی پوزیشن کے اندر حاجی کے لیے کیا حکم ہے؟ برائے کرم تفصیل سے اس بارے میں فرمانے کی رحمت فرمائی۔ جی جی بے شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا۔ صاحب نے جو بات فرمائی ہے یقیناً یہ نہایتی توجہ طلب بات ہے، حجاج کرام کو اس کا خیال بھی کرنا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ حجاج کی کثرت کی وجہ سے مملکت نے انتظامی مجبوریوں کے باعث ایسا کیا ہے کہ مینا میں سارے کے سارے لوگوں کے جو خیمے نصب کیے گئے ہیں ان میں تمام کی تمام جمع نہیں ہو پاتے ہیں ظاہری طور پر، اس اعتبار سے انہوں نے مزدلفہ میں بھی ان کو ٹھہرایا ہے اور ایسا ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع پر حجاج کرام اور عازمین کو تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے، وہاں مستقل قیام کریں گے لیکن رات کا کچھ حصہ ضرور وہ مزدلفہ سے نکل کر مینا کے حدود میں آ کر گزاریں گے۔ کب؟ جس وقت کے مینا میں قیام کرنے کے ایام ہیں، مثلا 8 تاریخ کو مینا میں رہنا ہوتا ہے، تو ایسے وقت میں مزدلفہ میں اگر کسی حاجی کا خیمہ نصب ہوا ہے، وہاں اس کو ٹھہرنے کے لیے کہا گیا ہے، انتظام وہاں اس سے متعلق ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ رات کے کچھ حصے کے لیے صحیح مینا کے حدود میں آئے گا، اور پیدل چلتے ہوئے آنا کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ پاک کی احکام کی تابعداری کا جذبہ ہو تو خود بخود بندے کے اندر جوش و خروش پیدا ہو جاتا ہے، ہمت کر لینے پر اللہ کی غیبی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے کوئی بندہ پیرانہ سالی کی وجہ سے، ضعف کی وجہ سے، یا بدن میں نقاہت ہونے کی وجہ سے، یا کسی اور عذر کی وجہ سے اس کا قیام مزدلفہ میں ہی ہوا ہے، مینا میں نہیں آ سکا، یعنی خیمے وہی نصب تھے وہاں سے چل کر ادھر نہیں آ سکا ہے، تو یاد رکھ لیجئے مینا میں قیام یہ مسنون ہے، مینا میں قیام کرنا مسنون ہے۔ کسی وجہ سے اگر وہ نہیں ہو سکا ہے تو اس پر دم واجب تو نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ مسئلہ یہ ہے کہ انتظامی مجبوریوں کی وجہ سے چونکہ وہاں ٹھہرایا گیا، اس میں اس کی طبیعت کا، اس کے اپنے ذہن کی آمادگی کا عمل دخل نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس عذر کی وجہ سے اسے یقیناً مینا کی برکتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ اللہ کی رحمت سے یہ امید کی جا سکتی ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات۔ یہ انسان ہر کوئی نہیں پہنچ سکے گا، اس کے لیے کوئی اگر دشواری ہوگی تو پھر اس کے لیے وہ مسئلہ نہیں رہے گا۔ ہاں البتہ جس وقت مزدلفہ میں رات گزارنے کا مرحلہ ہوتا ہے وہ ہے عرفات سے 9 تاریخ کو سورج ڈوبنے کے بعد نکلیں گے، مزدلفہ میں رات گزاریں گے۔ اس موقع پر اگر کوئی بندہ مزدلفہ کے بجائے مینا میں پہنچ جائے اور وہاں رات گزار دے تو یقیناً اس کا حج غلط ہو جائے گا اور ترک واجب کی وجہ سے اس کو ایک بکرے کی قربانی دینی ہوگی۔ البتہ جمرات کی رمی کے لیے 10، 11، 12 کو، 13 کو، یا عرفات جانے سے پہلے 8 تاریخ، 7 تاریخ کو پہنچ جائیں اور وہاں اگر قیام مینا کے بجائے مزدلفہ میں ہو جائے تو اس سے کوئی پرابلم نہیں، کوئی مسئلہ نہیں بنتا۔ صرف یہ ہے کہ خلاف سنت ہوتا ہے اور مجبوری کی وجہ سے گناہ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اگر اچھی طرح ذہن نشین کر لے، عرفات سے نکلنے کے بعد 9 تاریخ کو سورج ڈوبنے کے بعد مزدلفہ جانا ہے، وہاں پوری رات رہنا ہے، فجر وہیں پڑھنی ہے اور سورج طلوع ہونے سے کچھ پہلے مینا کو جانا ہوتا ہے۔ اگر اس وقت کوئی بندہ مزدلفہ کے حدود میں نہ پہنچے بلکہ وہ یہ سمجھ کر کہ بھئی ہمیں وہاں ٹھہرایا گیا، ہم وہاں جا کر ٹھہر جائیں گے، اور اس طرح مغالطے کا شکار ہو جائے تو پھر یہ عذر قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اس کو مزدلفہ میں زائد ٹھہرنا نہیں، ایک رات کے لیے ٹھہرنا ہے۔ اس لیے مزدلفہ کے ایریے میں ان کے لیے خیمے نصب نہیں کیے جاتے ہیں، کھلے حصے ہی میں ٹھہرایا جاتا ہے۔ وہ قیام مینا میں ہوتا ہے، مینا میں گنجائش نہیں ہونے سے مزدلفہ تک خیمے نصب کیے گئے ہیں، لیکن یہ عرفات کے بعد والا جو قیام ہے، رات کا جو عبادت ہے، یہ مزدلفہ کے حدود میں ہی ہونی چاہیے۔ اس میں اگر فرق آ جاتا ہے تو عازمین اچھی طرح یاد رکھ لے، مرد ہوں کہ خاتون، اگر وہ رات کا وقوف، وہاں کا قیام اور صبح صادق سے لے کر سورج طلوع ہونے سے پہلے ایک لمحے کے صحیح وہاں کا ٹھہرنا اگر یہ فوت ہو گیا ہے تو ایک بکرے کی قربانی لازم آتی ہے۔ اب رہا اس کے علاوہ مینا میں کسی وجہ سے نہ ہو کر مزدلفہ میں اگر خیمہ نصب ہو جائے تو یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور ایک بات بھی یاد رکھ لے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مینا کی مثال کیا ہے؟ کر رحیم، بچے دانی کے مانند ہے۔ فرمایا
بچے دانی کا حال کیا ہے؟ بچے دانی عام حالت میں نارمل طریقے پر رہتی ہے، جب اللہ اس میں بچے کو وجود لانا چاہتا ہے، وجود بخشنا چاہتا ہے، اس میں وسعت پیدا کر دیتا ہے۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا مینا بھی ایسے ہی ہے کہ جب حجاج کرام وہاں پہنچ جاتے ہیں تو وسعہ اللہ، اللہ اس میں وسعت عطا فرما دیتا ہے۔ اس کو بھی ملحوظ رکھیں۔ جی بہت